جی دوستو، قربانی کی دعا اور قربانی کا طریقہ، بہت سی چیزیں ہماری شریعت میں بہت آسان ہیں، لیکن ہم لوگوں نے، ہمارے رویے نے ان کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت خطرناک عبادت ہے، ہم سے تو ہوگی نہیں، حالانکہ قربانی بہت آسان عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے۔ قاری صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، حاجی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو، امام صاحب کو، وہی قربانی کریں گے، وہ دعا پڑھیں گے، وہ کریں گے تو ہی ادا ہوگی، ہم کریں گے تو ہم سے تو قربانی ادا ہوگی نہیں وغیرہ۔ ایسا ماحول نہ بنائے میرے دوستو، بہت آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے جس دن آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں نا، جانور کو آپ پیار سے، محبت سے قربانی کی جگہ ہانک کر لے جائیں، قربانی کی جگہ آپ پیار سے ہانک کر لے جائیں، محبت سے۔ چھری کو پہلے سے اچھا تیز کر لیں، اس کو تھوڑا پانی وانی پہلے پلا دیں، ٹھیک ہے، جانور کو تھوڑا سسمل ہونے دیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں، تھوڑا اطمینان سے اس کو راحت لینے دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں، قبلہ رخ لٹائیں۔ قبلہ رخ کا مطلب ہوتا ہے، جس جانور جو ہوتا ہے نا، جانور کا جو الٹا پہلو ہوتا ہے، الٹے پہلو پر لٹائیں گے، اس کا منہ قبلے کی طرف کریں گے۔ مثال کے طور پر ایسا سمجھیں کہ میں ابھی قبلے کی طرف منہ کر کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو آپ ایسا لٹائیں گے کہ مان لو میں ذبح کرنے والا ہوں، تو ذبح کرنے والا اس اپنے الٹے ہاتھ سے اس کا منہ اس طرح پکڑے گا، الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا، اور ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، اور جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ یہ سب سنت ہے۔ اب یہ جو ذبح کرنے والا ہے، اپنا جو دایاں پاؤں ہے، رائٹ پاؤں، وہ گھٹنا اس کے پہلو پر رکھے گا، سیدھے والے پہلو پر، چونکہ اس کا جو الٹا پہلو ہے، بایاں پہلو، لیفٹ والا، وہ تو زمین سے لگا ہوا ہے نا، دائیں پہلو پر اپنا دایاں پیر رکھے گا، ایک ہاتھ سے اس کی منڈی پکڑے گا، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کر دے گا۔ یہ جانور ذبح ہو گیا۔ جس کی طرف سے وہ قربانی ہے اس کی نیت کر لی جاوے، کس کی طرف سے قربانی ہے اس کی نیت کر لی جاوے، یہ قربانی ادا ہو گئی۔ آپ کہو گے دعا کہاں گئی؟ تو میرے دوستو، دعا اگر یاد ہے آپ کو، دعا پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ جس وقت چھری چلائیں گے اس سے پہلے دعا پڑھ لیں، جانور کو لٹانے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیں۔ آپ لٹائیں گے، وہ تڑپ رہا ہے اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی، جانور کو تکلیف ہو رہی نا، آپ دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھنے کے بعد صرف اتنا بچائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب لٹا دیں بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیں، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ ہے ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا، اور تیسرا ہے نیت کرنا کہ کس کی طرف سے قربانی ہے۔ اتنا اگر ہو گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اب دعا پڑھنے کے لیے حاجی صاحب کو، امام صاحب کو ڈھونڈو مت کہ یار وہی پڑھیں گے تو ہی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دعا نہیں بھی پڑھتے ہیں تو بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ چھری چلا رہے ہیں، 4 رگیں کاٹنے کی ہوتی، جس میں سے کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہے۔ آپ رگیں کاٹیں، وہ جو حرام مغز ہوتا ہے اس کو نہ کاٹیں اس وقت، آپ جانور کا خون پورا نکلنے دیں، ٹھنڈا ہونے دیں، 2-3 منٹ کے بعد پھر آپ وہ جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کو آپ بعد میں کاٹیں۔ اگر آپ نے اسی وقت حرام مغز کو بھی کاٹ دیا، جانور ایک دم سے ٹھنڈا ہوگا، اس کے دماغ پر اثر پڑے گا اور اس کا خون پورا نکل نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے گوشت نقصان دہ ہو جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے قریشی بھائیوں سے، آپ اپنے آس پاس اگر ہونا قصائی بھائی، ان سے پوچھیں کہ مفتی صاحب جو بول رہے ہیں بات صحیح ہے کیا؟ میں آپ کو شریعت کا حکم سمجھا رہا ہوں میرے دوستو، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جو چھری چلا رہا ہے اسی کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ جو جانور کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی منڈی پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کوئی پاؤں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پڑھیں، کوئی بات نہیں، ان کا میٹر ہے وہ، لیکن جو چھری چلا رہے ہیں، اگر 2 آدمی مل کر چھری چلا رہے ہیں تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، دھیان رکھیں۔ اگر ایک نے آدھی چھری چلائی، اس کو چلاتے نہیں آئی، وہ ہٹ گیا، اب دوسرے نے اس کو پورا چلایا چھری کو، تو اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر چھری پوری چل گئی، جانور ٹھنڈا ہو گیا، اب منڈی الگ کرنے والا اگر کوئی قصائی ہے، اس کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھیں، تھوڑے باریک مسائل ہیں، لوگ یہاں کا وہاں، وہاں کا یہاں مسائل جوڑ دیتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کچھ باتیں تھیں قربانی کرنے کے طریقے کے متعلق، امید ہے کہ باتیں میری سمجھ میں آئی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئی، آپ ریپیٹ کریں ویڈیو کو، پھر سے دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی دین کا صحیح پیغام پہنچے اور ان کی قربانیاں بھی صحیح ادا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔